اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل احترام اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ریگولر لگاتار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 16 جمعے سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. آج ہم 17واں جمعہ ہے جو سیرت النبی پر سن رہے ہیں اور ہم آ چکے ہیں سن 9 ہجری تک. پچھلے ہفتے جو ہم نے بیان کیا تھا وہ غزوہ حنین تھا. غزوہ حنین کا ایک حصہ وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پیچھے گئے تھے جو غزوہ حنین سے بھاگ کر طائف میں جا کر چھپ گئے تھے. طائف میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی تھی. اس میں بنو ثقیف کے لوگ تھے اور دوسرے قبیلوں کے اور دوسرے سرداران تھے جو وہاں پر جا کر چھپ گئے تھے. اللہ کے رسول نے ان کا محاصرہ کیا. محاصرے کے بیچ اللہ کے رسول نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور اس کے اندر ایک مرغے نے ٹھونگ ماری ہے. اللہ کے رسول نے جب اس کی تعبیر حضرت ابو بکر سے معلوم کی تھی اور ایک دوسرے صحابی تھے ان سے معلوم کیا تھا کہ بتاؤ ہمیں یہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے, تو حضرت ابو بکر نے اس کی تعبیر کیا دی تھی. یہ بیان پیچھے آ چکا ہے. اور جو وہ صحابی جنگوں کے ماہر تھے انہوں نے جو اللہ کے رسول کو جواب دیا تھا, اللہ کے رسول اس وقت جو یہ شکار ہے یہ اپنے جال کے اندر اور اپنے بھٹ کے اندر ہے, لومڑی اپنے بھٹ کے اندر ہے, وہ باہر آئے گی تب بھی آپ اس کو پکڑ لیں گے اور اگر اندر رہے گی تب بھی وہ شکار کر لی جائے گی. اللہ کے رسول اگر یہ باہر آئیں گے تب بھی ہم ان کے اوپر غالب ہیں, اگر باہر نہیں آتے اندر یہ رہیں گے تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں یا ہمیں کچھ خطرہ ان سے ہو سکے. یہ جواب اللہ کے رسول کو دیا تھا. تو اللہ کے رسول جب وہاں سے واپس چلنے لگے تو آپ نے چلنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر ابن خطاب آپ کے پاس دوڑ کر آئے تھے. میں نے بتایا کہ عمر آئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کے اوپر بغیر حملے کے واپس ہو رہے ہیں, انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا, اب ان کے لیے آپ بد دعا کر دیجئے, ان کے تباہ و برباد ہونے کے لیے آپ ان کو بد دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کو صحیح سالم میرے پاس واپس بھیج مسلمان بنا کر. اللہ کے رسول کی یہ دعا تھی. اب اللہ کے رسول یہاں سے واپس لوٹے ہیں. مدینہ میں آپ کو 5 یا 6 مہینے آپ نے قیام فرمایا ہے. یہ 6 یا 7 مہینے بھی وہ قیام ہے اللہ کے رسول کا. اس بیچ میں 6 یا 7 جو مہینے مدینے کے اندر گزرے ہیں وہ اس طرح سے گزرے. بہت سے وفود مدینے کے اندر آئے. اللہ کے رسول سے کسی نے آ کر ملاقات کی تو ملاقات کے دوران وہ اسلام لے کر آ گیا. کہیں چھوٹی موٹی جنگیں اور جھڑپیں تھیں, وہاں کے لیے اللہ کے رسول نے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے. تو 6-7 مہینے یہ ترتیب چلتی رہی. اسی میں بنو ثقیف کے لوگ آئے ہیں. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ مدینے کی باہر سرحد کے علاقے میں کھڑے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں بنو ثقیف کے کچھ لوگ, تو وہ اللہ کے رسول کی طرف دوڑے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اور اللہ کے رسول کو میں جا کر بتاؤں گا کہ بنو ثقیف کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی. تو دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی. حضرت ابو بکر نے کہا اے مغیرہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر میں اس طرح اللہ کے رسول کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ خوشخبری تم مجھے دے دو, یہ خبر مجھے دے دو, میں جا کر اللہ کے رسول کو یہ خوشخبری سناتا ہوں. ٹھیک ہے حضرت ابو بکر, اگر آپ ایسا چاہتے ہیں آپ کو میں نے یہ خبر دی اور آپ جا کر اللہ کے رسول کو بتائیے. حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بنو ثقیف کے لیے آپ نے دعا کی تھی, وہ آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب دیکھیے اسلام قبول کرنے کے لیے بنو ثقیف کے جو لوگ آ رہے ہیں یہ طائف سے آ رہے ہیں. اور طائف اللہ کے رسول مدینے میں جب اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے گھوم رہے تھے, آپ کو جب لگا کہ مدینے والے اب اسلام کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں, اسلام میں نہیں بڑھ رہے ہیں,
تو اللہ کے رسول نے اپنا رخ طائف کی طرف کیا تھا اور آپ طائف گئے تھے. وہاں طائف کے 3 بھائی تھے جو بڑے قبیلے کے تھے اور بڑے سرداروں میں سے تھے. آپ نے ایک ایک کے پاس جا کر اسلام کے پیغام کو، اسلام کی دعوت کو پیش کیا تھا، لیکن کسی ایک نے بھی قبول نہیں کیا. اور آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا ہم شروع کے بیانوں میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. تو ان میں ایک بھائی تھا عبد لیل. عبد یا لیل جب اللہ کے رسول کے پاس اب یہ قبیلہ اور یہ بنو ثقیف کا ایک وفد آ رہا ہے، اس وفد کا سردار ہی ان 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے عبد یا لیل. اب یہ اللہ کے رسول کے پاس دیکھیے 10-12 سال پہلے جو لوگ اللہ کے رسول کو ستا رہے ہیں، اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دے رہے، گنڈے اور اوباش قسم کے لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے. اب وہ لوگ آپ کے پاس غلام بن کر آ رہے ہیں. مکے والوں نے آپ کو، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ مکے والوں نے کتنا آپ کو ستایا، کتنا تڑپایا اور کیا ظلم آپ کے اوپر نہیں کیا. لیکن 6 سال کے اندر ہی وہ لوگ آئے اور اللہ کے رسول پھر فاتح بن کر مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. 7 سال پہلے پوزیشن یہ تھی کہ آپ چپکے سے نکل رہے ہیں، صحابہ کرام راتوں رات ہجرت کر رہے ہیں. لیکن 7 سال کے بعد کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اسی مکے کے اندر جہاں سے صحابہ کرام راتوں رات چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، وہاں فاتح بن کر اللہ کے رسول داخل ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے. آج دن کچھ اور ہے، کل کو کچھ اور ہوگا. اللہ کے رسول نے جو دعوت اور دین اور جو مشن ہمیں دیا ہے، یہ اسلام ایک ایسا مشن ہے، ایک ایسی دعوت ہے جس کا پودا ہر وقت ہرا بھرا رہتا ہے. قربانیاں ضرور مانگتا ہے، قربانیوں کے بعد پھر اسلام زندہ رہتا ہے اور زندہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو عبد یا لیل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ نماز ہمارے اوپر بہت بھاری ہے. 5 وقت کون اتنی مشقت اٹھائے گا؟ اور ہماری گھٹیوں کے اندر شراب پڑی ہوئی ہے، ہم شراب کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم شراب بھی پیئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ارے بھئی وہ کیسا اسلام ہوگا، وہ کیسا دین ہوگا جس کے اندر نماز ہی نہ ہو. پھر کہا کہ یہ تو قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم شراب پیئیں گے، اسلام تو لائیں گے لیکن شراب بھی پیئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لات کو برا نہیں کہیں گے، ہم لات کو بھی مانیں گے اور اسلام بھی لے آئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کہ چلو ایسا کر لیجئے کہ 3 سال کے لیے ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم 3 سال کے لیے لات کو مانیں گے. لات ان کا طائف والوں کا بڑا بت تھا، سب لوگ اسی کو پوجتے تھے. کہا کہ 3 سال کی بھی اجازت نہیں. اچھا 2 سال کر لیجئے. نہیں 2 سال کی بھی اجازت نہیں. 1 سال کر لیجئے. اللہ کے رسول نے کہا 1 سال نہیں، کسی بھی طرح کی گنجائش ہی نہیں ہے شرک کی اسلام لانے کے بعد. اب ان لوگوں کا مشورہ ہوا کہ ہم لوگ تو آئے تھے یہاں اپنی شرطیں منظور کرانے کے لیے، اور ہماری قوم نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنی بات رکھو. اگر ہم ہلکا پھلکا دین اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو وہ مان لے گی، اور ہم یہ ساری بھاری چیزیں ان کے اوپر جا کر ڈال دیں گے. 5 ٹائم کی نماز بھی، شراب کو بھی نہیں پینا ہے، لات کو بھی نہیں ماننا ہے، اور سارے کام انہیں اسلام والے کرنے ہیں اور اسلام کو پوری طرح سے مکمل طور پر فالو کرنا ہے، تو ہماری قوم تو نہیں مانے گی. ایک شخص نے کہا کہ ارے بھئی یہ جو نبی کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھی شراب کے اندر پڑے ہوئے تھے، اسلام سے پہلے کوئی انہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی طرح کی پرستشوں میں لگے ہوئے تھے. جب یہ لوگ اسلام پر آ سکتے ہیں، جب یہ لوگ توبہ اور تائب ہو سکتے ہیں، جب یہ لوگ پوری طرح سے اسلام کے حلقے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا بھاری ہے؟ چلیے ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اسلام لا چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک ٹیم بنائی، ایک وفد بھیجا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان کے لیڈر اور کمانڈر بنائے گئے، اور آپ نے ان کے ساتھ ان کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ تم اسلام کی دعوت بھی لے کر جاؤ، اور جا کر طائف کے اندر جو بڑا بت اور دیوتا کھڑا ہوا ہے اس کو توڑ کر آؤ. حضرت مغیرہ یہاں سے چند صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں، وہاں پہنچے. جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر کے واپس آ رہے ہیں اور ہمارے دیوتا کو توڑنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا ہے، وہ ہمارے بت کو توڑے گا، تو چاروں طرف سے لوگ نکل کر جمع ہو گئے، پہاڑوں پر، اپنی گھروں کی چھتوں پر، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئے کہ ہمارے دیوتا کو توڑا جا رہا ہے. وہ اس لیے آ رہے تھے کہ ہمارے بھگوان کو لوگ توڑ رہے ہیں، یہ ضرور انتقام لے گا.
جو لوگ توڑنے والے ہیں ان کا انجام ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس عذاب کے اندر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کس طرح کا آسمانی عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ سب لوگ انتظار میں ہیں کہ یہ سزا ان کے اوپر، یہ وبال ان کے اوپر ٹوٹے گا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ذرا آج کل جو تفریحانہ اور شوقیانہ اور خوش اخلاق کانہ جو لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، تفریح کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن اس میں ناجائز بات نہ ہو، کسی طرح کا کوئی ایسا کلمہ نہ ہو جو لوگوں کو دل کو خراش پہنچائے، دل کو ٹھوس پہنچائے۔ تو اس طرح کا مزاج آپ کا تھا کہ آپ تھوڑا سا تفریح کیا کرتے تھے، تو آپ نے جب ایک کدال اس کو ماری، ایک ہتھوڑا اور ایک جو آپ کے پاس ہتھوڑا تھا اس وقت کا، وہ آپ نے مارا تو آپ مار کر زمین پر لیٹ گئے، اور زمین پر لیٹ کر آپ بناوٹی تڑپنے لگے۔ سب لوگوں نے دیکھا، رہے بھائی واہ، ہمارے تو بت نے اپنا جو تھا کارنامہ کر دیا اور اب ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، اب یہ اس کی عتاب میں اور گرفت میں پڑ رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر میں کھڑے ہوئے اور اپنے ایک ایک ہتھوڑے سے توڑ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ لوگ اور تعجب میں ہوئے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ مطلب یہ اس طرح کا کردار ہمارے سامنے ادا کر رہے ہیں، ہمارے ان دیوتاؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر بھی یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں کے دل کے اندر یہ گڑ گیا کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہیں، اور ان مورتیوں کے اندر، ان اتنے بڑے بڑے دیوتاؤں کے اندر کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے اس دین کے اندر ہے، اس کو فالو کرنے والوں کے دلوں کے اندر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بت توڑ کر ان کو یہ پیغام دے دیا اور ان کے دل کے اندر اسلام کو گاڑ دیا کہ اصل جو ہے اسلام اس طرح سے لوگوں کے دلوں کے اندر پھلتا پھولتا ہے۔ اب یہ 6-7 مہینے کا جو وقت ہے وہ اس طرح گزرتا ہے، وہ لوگ وہاں سے دعوت کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ طائف میں کوئی لوگ ایک بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تیار تو کیا، اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے۔ اور آج 10-12 سال کے بعد یہ عالم ہے کہ لات کو، سب سے بڑے بت کو توڑ دیا گیا، اور ایک بڑی تعداد وہاں پر اسلام کے ماننے والوں کی اور اسلام کو کے فالو کرنے والوں کی ایک بڑی فہرست وہاں پر اب، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی ٹیم اور ایک جماعت وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو اپنی حقائق کو پہنچ کر رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جم کر رہتا ہے۔ اب اگلا غزوہ جو 6-7 مہینے کے بعد ہوتا ہے، 9 ہجری شروع ہو جاتا ہے، وہ غزوہ تبوک ہے۔ یہ اسلام کا آخری غزوہ ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کسی غزوے کے اندر شرکت نہیں کی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اب اللہ کے رسول کا یہ آخری سال ہے، اس لیے کہ 10ویں ہجری کے 10ویں سال میں تو آپ کا انتقال ہی ہو گیا ہے۔ تو اب آپ اپنی عمر کے بھی آخری پڑاؤ کی طرف آ رہے ہیں، بیماریاں اور جو آپ کی کمزوری ہے وہ آپ کی طرف اب متوجہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک ایک ایسے موقع پر اور ایسے نازک وقت میں آیا تھا جب مسلمانوں پر بڑا سخت حالات تھے۔ مدینے کی بہت سخت گرمی تھی، اور گرمی کے اندر وہاں کھجور کی فصل آیا کرتی تھی۔ اس کھجور کی فصل میں پچھلے سال جو فصل کا عالم تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں پر بڑے بڑے قرضے ہو گئے تھے، لیکن ان کے باغوں میں فصل اچھی نہیں لگی اور ان کو کوئی آمدنی نہیں ہوئی۔ اس بار فصل بھی اچھی تھی اور انہیں امید تھی کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو قرضے ہوئے ہیں ہم ان قرضوں کو بھی ادا کر دیں گے، اور اپنے کھانے پینے کے لیے بھی سامان ہو جائے گا، اور آگے کے لیے کچھ سامان ہمارے پاس بنے گا اپنے زندگی کو صحیح سالم بسر کرنے کے لیے۔ تو اب لوگ انتظار میں تھے کہ ہم اپنی فصل کو کاٹیں گے اور اس کی تجارت کریں گے اور لوگوں کے لیے سامان بھیجیں گے اور اپنے گھر کے ساز و سامان اور اپنے گھر کے اندر غلہ اور توشہ جمع کر کے رکھیں گے۔ ادھر اعلان آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ اصل ہوا کہ قیصر روم، ہم 3-4 جمعے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیعت رضوان کے موقع پر تمام بڑے بڑے سلطنتوں کو اور اس وقت کی سپر پاوروں کو آپ نے لیٹر بھیجے تھے اور اسلام کے خطوط بھیجے تھے۔ تو ایک قیصر روم کے دربار میں بھی خط پہنچا تھا، تو اس خط کے بعد اس نے اعلان کر لیا تھا اور ارادہ بنا لیا تھا کہ اب مجھے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے اور ان سے انتقام لینا ہے۔ تو قیصر روم، ملک شام کے بھی کچھ لوگ مل کر ایک بہت بڑی فوج انہوں نے اکٹھا کی، جس کی تعداد 40,000 تھی۔ 40,000 لوگ انہوں نے جمع کیے اور یہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے، مدینے والوں کو شکست دینے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی کہ اس طرح سے قیصر روم تیاری کر رہا ہے، آپ نے مدینے کے اندر تیاری شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ اس غزوے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر نکلیں۔ اور یہ وقت ایسا تھا کہ کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی مسلمانوں کے پاس،
اور بہت تنگی کا وقت تھا. اس کو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ سبھی کو نکلنا ہے. تو اس غزوے کے اندر جب آپ نے اعلان کیا تو صحابہ کرام اپنے گھروں کا ساز و سامان لانے لگے. کوئی ایک مٹھی جو لا رہا ہے, کوئی ایک مٹھی کھجور لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے, اور اللہ کے رسول کے پاس لا کر جمع کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابو بکر آئے اور آپ کا جو سامان ہے وہ ایک گٹھلی کے اندر ہے, اس لیے کہ اتنی تنگی کا وقت تھا. پورا گھر کا سامان آپ اکٹھا کر کر لے کر آئے, اور ایک چھوٹی سی پٹلیا کے اندر ایک شخص کا پورے گھر کا سامان ایک پٹلیا کے اندر آ گیا. حضرت عمر ابن خطاب بھی اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے. آپ کی گٹھلی ذرا سی بڑی تھی. آپ نے جب دیکھا کہ آج ابو بکر کی گٹھلی تو ذرا چھوٹی ہے پٹلیا, اور میری پٹلیا بہت بڑی ہے, تو آج میں خرچ کرنے کے معاملے میں, اسلام کی مدد کے معاملے میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ دل کے اندر خیال حضرت عمر ابن خطاب کے آیا کہ آج مزہ آئے گا. ہر جگہ جہاں دیکھو ابو بکر ہی آگے ہوتے ہیں ہر چیز کے معاملے میں, اور جہاں دین کی مدد کا معاملہ ہو, اللہ کے رسول کے تعاون کا معاملہ ہو, ہر جگہ حضرت ابو بکر ہوتے ہیں. آج میرا نمبر ہے, آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, اور آج میرے نمبر بڑھ جائیں گے. اب اس پوزیشن کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب نمبر آئے گا پوچھیں گے, بتایا جائے گا کہ میں تو 2000 سے 2500 کے قریب جو اس وقت میں ان کے روپے بنتے تھے, اس رقم کے اتنی رقم لے کر آئے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کیا کیا سامان لوگ آئے ہوئے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب جس امید میں کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول یہ سوال کریں کہ کتنا مال لے کر آئے ہو, تو میں اعلان کر دوں گا کہ 2500 کے قریب میرے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ ہے, اور ابو بکر کے تو 2-4 روپے کا مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ کیا کہ تم گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں گھر میں جو کچھ ساز و سامان تھا سب کچھ لے کر آ گیا ہوں. محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے تھے کہ کہیں دیوار کے اندر سوئی تو کوئی چبھی ہوئی نہیں رہ گئی ہے, اس کو بھی نکال کر میں اپنی پٹلیا کے اندر ڈال لوں. آپ ساری دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے میرے گھر کے اندر, اس کو بھی میں اللہ کے راستے کے اندر لگا دوں. اب سارا سامان آپ لے کر آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں. اب چھوڑنے کا تو معاملہ حضرت ابو بکر کے گھر پہ تو کچھ نہیں, عمر ابن خطاب کے گھر پر آدھا مال پڑا ہوا ہے. اب حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے کہ بھئی تم جو ہو حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر سوال ہوتا کہ کتنا لائے ہو تو تب تو میری جیت ہوتی, لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو. عمر ابن خطاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب سے سوال ہی نہیں آیا, اس لیے کہ وہ آدھا مال چھوڑ کر آئے تھے. آج انہوں نے پکا یقین اور پختہ ارادہ ہو گیا کہ عمر ابن خطاب کبھی بھی ابو بکر سے نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتا, کبھی بھی دین کے معاملوں میں عمر ابن خطاب حضرت ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا, اس لیے کہ اللہ نے ابو بکر کو تو شان ہی الگ دی ہے. اللہ کے رسول اسی طرح اعلان کر رہے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت آپ بھی اپنے گھر کا سامان لے کر آئے, اور آپ نے 40,000 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس غزوے کے لیے دیے. حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو حضرت عثمان جب بیٹھے تھے, اللہ کے رسول نے کہا, اعلان کیا, آپ نے دائیں طرف منہ کر کے کہا کہ کون اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کی مدد کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا, اے اللہ کے رسول, 100 اونٹ اس کے ماں ساز و سامان میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول نے پھر اپنا منہ سامنے کی طرف کیا اور ادھر اعلان کیا کہ کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. حضرت عثمان غنی ادھر سے کھڑے ہوئے اور دوڑ کر ادھر آ گئے, کہا, اللہ کے رسول 100 اونٹ اس کے ساز و سامان کے ساتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول نے پھر ادھر اپنا چہرہ کیا, اس لیے کہ چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے اور ہر طرف اللہ کے رسول کو آواز پہنچانی ہے. آپ نے جب ادھر اپنی گردن کر کر اعلان کیا کہ کون اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے, تو حضرت عثمان غنی دوڑ کر ادھر آئے اور کہا, اللہ کے رسول 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں دینے کے لیے تیار ہوں.
حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جب بھی اللہ کے رسول کے لبوں سے یہ نکلے کہ کون خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہر وقت ہر ٹائم اور ہر مرتبہ اور ہر بار میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو 300 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساز و سامان کے ساتھ بھجوائے، اور یہ تو 300 اونٹ ہی تھے، اور آپ نے 100 گھوڑے اپنے ساز و سامان کے ساتھ بھجوائے اور 900 اونٹ بھیجے، اور 1000 درہم آپ ساتھ لے کر آئے۔ اللہ کے رسول ہاتھ میں ان درہموں کو ایسے اچھالتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے، اور پھر کہا اللہ کے رسول نے کہ آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور آج کے بعد عثمان پر جنت واجب ہو چکی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کرام اپنی دولت کے جو کچھ ان کے پاس اس وقت تھی، اپنے دولت کے دہانے کھول رہے تھے اور اللہ کے رسول کے پاس لٹا رہے تھے۔ یہ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، یہ تو مالدار صحابہ کرام میں سے تھے۔ ان کی ایک بڑی تعداد یہی ہے جن لوگوں نے خرچ کیا، باقی تو کوئی ایک مٹھی جو لے کر آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجور لے کر آ رہا ہے۔ اتنا بے سر و سامانی کے عالم میں اس وقت مسلمان تھے کہ کھانے کے لیے اپنے ہی پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، تو کیا دیں؟ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ ایک صحابی آئے اور سارے گھر کو ٹٹول مارا کہ کچھ تو مل جائے جس کو میں اللہ کے رسول کے پاس جمع کرا کر اپنا بھی نام لکھوا دوں کہ ہاں میں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ کچھ نہیں ملا، ساری رات روتے رہے اور تڑپتے رہے۔ حضرت زید ابن حارثہ کے بھائی ہیں اور روتے رہے، بہت زیادہ رونے والے صحابہ میں سے تھے۔ رات کو آپ نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا اور کہا، اللہ میں نے سارا مال اپنا ٹٹول لیا اور سب کچھ تلاش کر لیا، کچھ مجھے دینے کے لیے نہیں مل رہا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے اور پورے مدینے کے اندر خرچ کرنے کا اور صدقہ کرنے کا ماحول بنا ہوا ہے، میں بچا ہوا ہوں، میں نے کچھ خرچ نہیں کیا، سب لوگوں نے صدقہ کر دیا، اللہ میں کیا خرچ کروں، میں کیا صدقہ کروں؟ اے اللہ میرے جو حقوق مسلمانوں پر ہیں، کسی نے مجھے ستایا، کسی نے مجھے تکلیف دی، کسی نے میرا پیسہ لے لیا، تو یہ وہ حق ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے دے گا؟ تو یہ جتنے حق لوگوں کے اوپر میرے اس طرح کے ہیں اللہ میں نے وہ معاف کیا، اور یہ صدقہ ہے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ رات میں انہوں نے یہ اپنے حقوق معاف کیے اور یہ صدقہ کیا۔ صبح کو اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر آئے اور آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اس طرح کا صدقہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے مال کو صحابہ کرام خرچ کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں لٹا رہے تھے اور اللہ کے رسول کو دے رہے تھے۔ جن کے پاس تھا وہ سب کچھ اپنا قربان کر رہے تھے، اور جن کے پاس نہیں تھا وہ کوشش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ 30,000 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے رسول یہاں سے نکلتے ہیں اور آپ راستے کے اندر چلتے ہیں۔ پیچھے کچھ لوگ رہ گئے، ایک حضرت ابو خیثمہ ہیں اللہ کے رسول کے صحابی، وہ پیچھے رہ گئے تھے کہ میں 1-2 دن کے بعد نکل جاؤں گا، ابھی تو میرے پاس ساز و سامان ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے۔ اب ایک دن 2 بیویاں آپ کی تھی، آپ اپنے باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں طرف پانی خادموں نے چھڑکا ہوا تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ ایک طرف کھجور کے خوشے رکھے ہوئے ہیں تھالی کے اندر، اور دوسری طرف تھالی میں دوسرے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور کیا راجا مہاراجا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور مزے لے رہے ہیں ٹھنڈی ہوا کے۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول تو اس اتنی شدید گرمی کے اندر اور ریت میں چل رہے ہوں گے، اور تیرے پاس 2 بیویاں ہیں اور اتنے سارے خادم چاروں طرف گھوم رہے ہیں، چھڑکاؤ کر کر ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں، اللہ کے رسول تو بھوک پیاس کے اندر، تپش کے اندر اس گرمی میں چل رہے ہوں گے، اور تو یہاں مزے لے رہا ہے۔ اٹھے اور اٹھ کر سواری پر سوار ہو کر تیزی سے نکل گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے خبر کی اللہ کے رسول پیچھے سے کوئی ایک شخص آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو خیثمہ ہو، اللہ چاہے کہ اللہ کرے کہ ابو خیثمہ ہوں۔ جب وہ قریب پہنچے تو ابو خیثمہ تھے۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، حضرت ابو ذر غفاری، بہت نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ بڑے اللہ کے رسول سے، یوں تو سبھی محبت اللہ کے رسول سے کرتے تھے، لیکن بڑی محبت اور بڑا تعلق تھا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ وہ لشکر کے ساتھ نکلے، لیکن آپ کی سواری تھوڑی سی دبلی پتلی تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، تو وہ سواروں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، لشکر کے ساتھ نہ رہ سکی، وہ بھٹک گئی، پیچھے رہ گئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ سواری چلنے کے لیے تیار نہیں اور میں بہت پیچھے ہو گیا ہوں، تو جتنا جنگ کا ساز و سامان تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ ساری اپنے کمر پر لا دی اور آپ پیدل چل دیے۔
پیدل چلتے چلتے اللہ کے رسول سے صحابہ اکرام نے شکایت کی، اللہ کے رسول ایسا امتحان کا وقت اور ایسا ٹائم جب آپ نے بالکل اعلان کر دیا کہ ہر ایک کو نکلنا ہی ہے، دیکھیے ابو ذر غفاری ہمیں نظر نہیں آتے، وہ کہیں پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ کے رسول ان کے بارے میں کہہ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ کوئی تنہا شخص آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کرے کہ ابو ذر غفاری ہوں۔ جب وہ قریب آئے تو ابو ذر غفاری ہیں اور تنہا اپنا سارا سامان اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ذر تم تنہا ہو، تنہا رہو گے اور تنہا ہی مرو گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری ملک شام سے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو دیکھا کہ آپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نہ نمازی ہے نہ تدفین کرنے والا کوئی ہے، چند آپ کی بیٹیاں تھیں وہ خیمے کے اندر تھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ کو قبر کے اندر اتارا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی یہ دعا یاد کر کر حضرت عبداللہ ابن مسعود زار و قطار اور رونے لگے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی اور ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو راستے کے اندر چل رہے ہیں مجاہدین، اور اس طرح بھوک کی اور شدت اس طرح ہے پیاس کی کہ پانی سب ختم ہو گیا جو پینے کے لیے لے کر آئے تھے۔ اب وہ اپنے جانور کاٹ کر اس کی آنتوں کے اندر اور اوجھڑی کے اندر جو پانی ہے اس کو پی رہے ہیں۔ پانی سارا پی لیا، ان اوجھڑیوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر چل رہے ہیں کہ آگے کہیں چل کر ہمیں ضرورت پڑے گی پانی پینے کی تو جو دو چار قطرے بوند پانی کے دو چار قطرے اس کے اندر سے نکلیں گے، ہم اس کو پی کر دوبارہ اپنے حلق کو سوکھنے سے اور موت سے بچا لیں گے۔ جب اس حالت کو اللہ کے رسول کی حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے، اور جو کھانے پینے کے لیے توشہ تھا، جو ان کے پاس روٹیاں تھیں اور جو ستو اور کھجور لے کر آئے تھے وہ سب ختم ہو رہا ہے اور تھوڑی بہت چیزیں بچی ہیں، اور جو جن اونٹوں پر اور جن سواریوں پر وہ سوار ہیں ان کو وہ لوگ ذبح کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح سے وہ ذبح کر ایک ایک سواری کو کھاتے رہے تو ہمیں تو آگے کے سفر کو طے کرنے میں بڑی دشواری ہوگی، اور جب ہم واپس آئیں گے تو واپسی میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی کہ ہمارے پاس اس تپتی ریت میں چلنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوگا چلنے کا، اور سب سواریوں کو ہم ذبح کر کھا چکے ہوں گے اس بھوک میں اور اس شدت میں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے یہ آپ سے مشورہ کیا اور آپ کو ایک رائے دی، اللہ کے رسول جتنا کھانا جن لوگوں کے پاس بچا ہوا ہے اس سب کو ایک تھیلے میں جمع کر لیا جائے اور آپ اس پر برکت کی دعا کر دیں، جس سے کہ یہ کھانا ہمارے لیے ہماری اس جنگ کے اندر کافی ہو جائے۔ سارے کھانے کو جمع کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلے میں چمڑے کا جو دسترخوان تھا اس میں جمع کیا، ایک ہی تھیلے کے اندر وہ آ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر برکت کی دعا کی اور آپ نے کہا کہ جن کے پاس اپنے اپنے تھیلے ہیں اور اپنے اپنے جھولے ہیں سب ان کے پاس اس میں بھر لو اس کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے اپنے تھیلوں میں اس کھانے کو ڈال لیا، اور پورے غزوے کے اندر اور پوری مہم کے اندر ہمیں یہ کھانا کافی ہو گیا، بلکہ آخر میں جب ہم گھر واپس آئے تو تھوڑا تھوڑا کھانا ہمارے پاس بچا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کا یہ 30,000 کا لشکر اب غزوہ تبوک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تبوک ایک چشمے کا نام تھا، اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس چشمے کے پاس پہنچ کر تم پانی پینے میں سبقت نہ کرنا، آگے کی طرف بڑھ کر پانی نہ پینا، بلکہ رک جانا اور جب میرا انتظار کرنا، جب میں تمہارے پاس آ جاؤں جب آ کر اس پانی کو پینا، مجھ سے پہلے کوئی پانی نہ پیے، اس لیے کہ اگر پانی پہلے پی لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے برکت ختم ہو جائے، وہ پانی خراب ہو جائے۔ تو کچھ لوگ منافقین بھی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بڑھ کر اللہ کے رسول سے پہلے اس پانی کو پی لیا تو وہ پانی سارا گدلا ہو گیا اور خراب ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول آئے، آپ نے پانی پیا، وضو کیا، ہاتھ منہ دھوئے اور اس پانی کو سارے کو واپس اس چشمے کے اندر ڈالا تو وہ پانی پھر صاف ہو گیا اور پینے کے قابل ہوا۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر قیام کیا، 20 دن آپ یہاں پر غزوہ تبوک نامی جو چشمہ تھا اس کے پاس آپ نے قیام کیا۔ 40,000 کا جو قیصر روم کا لشکر آنا تھا اس تک خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول جس لشکر کو لے کر آئے ہیں اور جس آب و تاب کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں شکست ہوگی اور ایسی شکست ہوگی کہ دنیا یاد رکھے گی اور سب کچھ تمہارا تباہ و برباد ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس ملک پر اور جس شہر پر اور جو سلطنت تمہاری چل رہی ہے اس پر بھی وہ قبضہ کر لیں گے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ان کے سامنے مت جاؤ، تم جاؤ گے تو اپنی فوج بھی ختم کرا لو گے اور جو حکومت کر رہے ہو اس شہر کو بھی اور اپنی حکومت کو بھی کھو دو گے۔ اب اس نے حکومت کے لالچ میں اور اپنی فوج کے لالچ میں وہ اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے نہیں بڑھا اور وہیں سے پیچھے ہٹ گیا۔
اللہ کے رسول نے یہیں پر 20 دن انتظار کیا، اور جو قریب کے لوگ تھے وہ سب لوگ آ گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ قریب کے جو قبیلے تھے انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے اسلام کے حلقے کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ جو اسلام نہیں لاتا تھا اس نے کہہ دیا کہ جی ہم جزیہ اور ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک قبیلہ بچا، اور جو ایک قلعے کے اندر رہ رہا تھا وہ لوگ وہاں سے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس کو، اگر وہ زندہ آنے کے لیے تیار ہو جائے تو زندہ اس کو گرفتار کر کے لے کے آنا، اور اگر نہیں آئے تو قتل کر دینا، اور اس کو تم جب ملو گے تو وہ شکار کر رہا ہوگا، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جو شکار کرتا ہوا آدمی دیکھو، سمجھ لینا کہ یہ وہی ہے، اس قبیلے کا سردار ہے اور اس قلعے کا وہ بادشاہ ہے، قیصر روم کا نائب ہے۔ حضرت خالد ابن ولید اس کی طرف نکلے۔ یہ اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، رقص اور گانے چل رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھی، شراب پی رہا تھا، اور اچانک یہ ہوا کہ اس کے دروازے کے پر ایک ہرن آیا۔ دروازے پر وہ سینگ مارتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہرن سینگ مار رہا ہے، یہ اپنا تیر کمان لے کر اور اپنے شکار کا سامان لے کر نکلا، اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہو گیا۔ دوسرے لوگوں نے آنا چاہا، اس نے منع کر دیا کہ ایک ہرن ہے، اب میں اس کو شکار کر لے کر آیا، اس کے کباب بنا کر کھائیں گے۔ اب وہ گھر سے باہر نکلا، اس کا بھائی جنگل کے اندر اس ہرن کے پاس چل رہے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جب دوڑتے ہوئے پہنچے تو سامنے دیکھا کہ حضرت خالد ابن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے اس کو گھیر لیا، اس کے بھائی نے مقابلہ کرنا چاہا تو اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اس سے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس تمہیں چلنا ہے، اگر تم آسانی سے چلنے کے لیے راضی ہو تو ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو تو آ جاؤ، 1 منٹ کا کھیل ہے، ہم تمہارے کھیل کو تمام کر دیں گے۔ اب یہ راضی ہو گیا کہ میں گرفتار ہو کر اللہ کے رسول کے پاس چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت خالد ابن ولید نے اس کو پیش کر دیا۔ آپ نے اس کے سامنے دعوت پیش کی، اس نے نہیں مانی، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل نہ کرو، بلکہ میں تمہیں 2000 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، اور 8000 گھوڑے، اور 4000 زرہیں، اور 4000 نیزے آپ کو میں دے دوں گا، آپ مجھے اس کے عوض آزاد کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سارا سامان یہاں پر حاضر کرو، اور یہاں پہنچتے ہی یہ ساز و سامان ہمارے پاس آ جائے گا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس نے اپنے لوگ بھیجے اور اپنے خادموں کے ذریعے سے یہ اتنا لمبی چوڑی غنیمت اکٹھی کرائی اپنے قلعے میں سے، اور لا کر اللہ کے رسول کے پاس جمع کرا دی۔ جمع کراتے ہی اللہ کے رسول نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ غزوہ تبوک تھا، بڑی قسمہ پرسی اور بڑے سخت امتحان تھا مسلمانوں کا۔ اس وقت میں یہ غزوہ ہوا، اللہ کے رسول کو اس وقت میں اللہ کے رسول نے جو صحابہ کرام کے سامنے اس غزوے کے اندر نکلنے کی جو بات رکھی تھی، وہ اس وجہ سے کہ آج معلوم ہو جائے کہ اسلام کا آخری وقت چل رہا ہے، کہ اسلام کے حلقے کے اندر کون ہے اور منافقین کی فہرست کے اندر کون ہے، کہ اسلام کے اوپر تو وہی آئے گا جو مشکل وقت میں اسلام کے لیے نکلے گا، جو اسلام کی مشکل وقت میں مدد کرے گا وہی اسلام کے دامن کے اندر ہے، جو یہاں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جائے گا وہ اسلام کے حلقے کے اندر نہیں، وہ منافقین کی فہرست کے اندر ہے۔ جن لوگوں نے جان بچا کر جو لوگ بھاگ گئے تھے اور جن لوگوں نے بہانے کر لیے تھے، اور وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، قرآن کریم نے سورہ توبہ کے اندر جو واقعہ 3 لوگوں کا بیان کیا ہے، وہ لوگ کون تھے، ان کی توبہ آخر میں قبول ہوئی۔ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ اس کا بچا ہوا حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔